نصلي ونسلم على رسول الكريم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سامعین حاضرین میرا چند ہی کم کر یہ موبائل بنا یہ بوجھے چھات گات خیر ہوئی رکھ چاہیے کیوں میں اوکے تھی جو کوئی تا ادب ہی سکھا کرو میں تو جیڑ لیتا ہوں کہنے تصویر وڈی بھی کرنے تو کہنے چھوٹی بھی کرنے ویڈیو بناؤں آرام نال کہ یہ چشتی جے کو چاہیے جو ویڈیو دے دیں ٹھیک ہے نا ہاں بس تو سو مہربانی کر کے میری گل سن گن سو ویڈیو بھی بہوں بندی پئی ہے تو انہاں کول تو مل ویسی لیکن کم از کم گفتگو تا سن گن نا میں کوئی پتہ لگا کہ میں موبائلاں کو سناون نہ آیا بندے دے سامنے گل کرنا آیا عالم فاضل لوگ بڑے لوگ قاری ملا حافظ لوگ وہ تو اپنے انداز میں بات کرتے میں تو کچھ بھی نہیں میں نبی کے در کا نوکر ہوں میں نہ کوئی واعظ ہوں نہ مقرر ہوں نہ خطیب ہوں نہ عالم ہوں مجھے پتہ تو چلے میں بندوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے سامنے آپ نے موبائل کر دیے ہیں اپنے منہ کے سامنے موبائل کر کے میری طرف کر موبائل میں کیوں دیکھ رہے ہو مجھے سامنے دیکھو نا اگر مجھے بلایا ہے حق نواز کے اہلیہ کے اصال ثواب کے لیے اور آپ بھی اگر اسی کام کے لیے آئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں نا سمجھ آ گئی نا بات کی ہاں یہ بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے ہر جگہ پر ہر کسی کو مل رہی ہے یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں سے لے لیا کریں کم از کم ایک دو آدمی تو چلو ٹھیک ہے ہر بندہ اور ہر کوئی بند اگر اسی طرح کرے گا تو یہ نامناسب ہے یہ رویہ اچھا نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے بندہ آتا تو اصال ثواب کی محفل میں کچھ حاصل کرنے کے لیے نا اور پھر یہ جو باتیں آپ نے بعد میں جا کے سننی ہے وہ یہیں بیٹھ کے سنیں اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور مجھ جیسے بے علم بندے کو لطف تب آتا ہے جب کوئی سامنے بندہ آپ ماشاءاللہ مومن احباب بیٹھے ہیں سمجھدار احباب بیٹھے ہیں آپ سنیں گے اور موبائل پہ ایک اور بات ہے حضرت بیٹھے ہیں موبائل پہ ریکارڈنگ کرنے والا بندہ کبھی زبان سے سبحان اللہ نہیں کہے گا سوال ہی پیدا نہیں جتنا مرضی آپ اچھا جملہ کہہ لیں جتنے مرضی خوبصورت انداز میں آپ قرأت کر لیں جتنی مرضی سر کے ساتھ آپ اچھے سر کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کر لیں موبائل والا کبھی سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ کیسے کہے گا بھائی وہ کر ریکارڈنگ تجھے تو سن ہی نہیں رہا نا وہ تو اپنے موبائل میں مشغول ہے اس لیے آپ کی سبحان اللہ کی تعداد میں کمی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ مجھ جیسے گنہگار بندے کی محفل میں بیٹھ کر اگر ایک بندہ بھی کام سبحان اللہ کہے گا تو میرا بھی تو نقصان ہے نا
آپ کی دعا مجھے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی، اس لیے میں آپ کی دعا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ انداز ٹھیک ہے، ادھر کیمرہ لگ گیا ہے، جو کیمرہ والا ہے وہ دور بیٹھا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے انداز میں سنیں، یہ اپنے انداز میں ریکارڈ کرے کیمرہ، اور پھر ہم جیسے نبی کے در کے نوکر غلام، ہم آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اب اس سے بڑھ کے عالم دنیا میں اس سے بڑھ کے اور کوئی نازک موڑ یا مرحلہ نہیں آ سکتا کہ جب ہم موت کی فکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یا سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں بندے کو بھیجنے کے بعد جو سب سے مشکل گھڑی اس کے ساتھ آنے والی ہے نا، وہ یہی موت کا لمحہ ہے، یہی موت کا لمحہ ہے کہ جب یہ جسم سے روح کو نکلنا ہے، جسم سے روح کو نکل، کوئی چیز بھی جسم سے جدا کرو تکلیف ہوتی ہے، اور روح جو ایک ایک مقام پر موجود ہے، جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے صدقے، جس طرح اللہ کے محبوب نبی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرا غلام جو ہوگا نا، میرا غلام ہوگا مجھے چاہنے والا، میرے ساتھ محبت کرنے والا، اسے پھر پتہ نہیں، نہ اسے پتہ چلے گا نہ پاس بیٹھے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جس طرح مکھن میں سے بال نکلتا ہے یا آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اس پر عرض کی گئی کہ یہ تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، تو وہاں پر پتہ ہے کیا حکم ملا؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے غلام کو مہربانی اور شفقت فرما کر زیارت نصیب کرواتے ہیں۔ جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے نا، اللہ کے محبوب نبی، اچھا بتاؤ تو صحیح، آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بیٹھے ہو، اللہ کا محبوب نبی ایک پل میں کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، جو لا مکانوں تک چلا جاتا ہے، جو لا مکانوں تک چلا بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی۔ اگر اپنے غلام پہ مہربانی فرما دیں تو یہ ایک روح جسم سے جدا کیا، لاکھ روحیں بھی جسم سے جدا ہو پتہ نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام یہ عطا فرما دیا ہے اپنے محبوب نبی کو، اپنے محبوب نبی پر کرم اتنا کر دیا ہے کہ وہ جس سمت میں چاہیں، جیسے چاہیں اپنے غلام پہ مہربانی فرمائیں، تو اس پر سوچنے کو دماغ کا استعمال نہ کیا۔ اللہ کے محبوب نبی کی کرم نوازیاں، اللہ کے محبوب نبی کی عنایتیں، آپ کا مقام اور آپ کے اختیار کی جب بات آئے تو پھر جہاں پر بندے کی عقل کی حد رک جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے محبوب نبی کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر عقل رکے جہاں پر، وہاں سے اللہ کے محبوب نبی کے کمالات کا آغاز ہو، پھر وہاں عقل کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بندہ ہی بڑا عجیب ہے کہ جہاں پر عقل رکنی ہے، جہاں پر وہاں سے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہونا ہے، تو پھر ایسے تکلیف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عقل کا استعمال نہ کیا کر، وہاں پر عقل کا استعمال نہ کیا کر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس خدا نہ سمجھا کر جو مرضی اور سمجھی جائے۔ بات عظمت کے پہلو کی میں کر رہا، کیونکہ ہے ہی عظمت والا محبوب نبی، ہے بھی عظمت والا محبوب نبی، اس لیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی پہلو ذہن میں آئے نا، عقل نہ استعمال کر، پھر جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بہت کم ہے، مقام مصطفیٰ بہت اوپر ہے۔ تیرے اپنے ذوق، اپنے برتن کی بات ہے نا، اس میں کتنا کچھ ہے، وہی سامنے آئے گا۔ آج اصال ثواب کی محفل، آج اصال ثواب کی محفل، یہ موت کے منظر ہر بندہ اپنے ذوق، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے تحت بیان کرتا ہے، ہر شخص اپنے عقیدے اور ایمان کے تحت بیان کرتا ہے۔ اس لیے ذرا یہ وہ موت کا منظر جو بیان کیا جاتا ہے نا، قبر میں ایسے ہوگا ویسے ہوگا، بالکل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ احوال بھی آئے ہیں، قبر کا حساب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ معاشر کی سیڑھیوں کی پہلی سیڑھی ہے، اور جب فرشتے آئیں گے تو ان فرشتوں کی جو شکل ہے، اگر یہ بھی کسی کے سامنے بیان کر دی جائے تو تب یہ صاف ہو جائے گا کہ ان کی آنکھوں کا رنگ کون سا ہوگا، کیونکہ میں مومنوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، اللہ کے محبوب نبی کے غلاموں کی محفل میں بیٹھا ہوں، تو پھر کیوں نہ ہو وہ منظر پیش کیا جائے جو اللہ کے محبوب نبی کے غلاموں کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، وہ منظر پیش کرنا چاہیے نا۔
اور موقع بڑے ہیں دوسری باتوں کے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، خدا را اپنے آپ کو نبی کا غلام بناؤ۔ جو بات سنو یہاں وقتی نعرے اور یہاں جذبات کے اظہار کے ساتھ ساتھ نہیں، بلکہ جو بات ملے اسے ساتھ لے کے جاؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو تو، اگر تیرا دل مانے کسی حضرت صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جائے وہ بے شک جائے۔ میں اپنے جیسے نبی کے در کے نوکروں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا محبوب نبی تشریف فرما ہو، آپ کا ایک غلام آئے دور آ کے بیٹھے، اللہ کا محبوب نبی فرمائے کہ نہیں نزدیک آؤ، وہ اور نزدیک ہے، اللہ کا محبوب نبی فرمائے نہیں اور نزدیک آؤ، وہ بالکل پاس آ کے بیٹھے، بالکل پاس آ کے بیٹھے، اور اللہ کا محبوب نبی وجہ تخلیق کے کائنات، آہا اوے جس کی بدولت تو اور میں یہاں بیٹھے ہیں، اس اللہ کے محبوب نبی کی شان سن ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی گفتگو ہوئی ہے، جتنی ہو رہی ہے، یہ جتنی بات میں ہوگی، اللہ پاک مائی مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی کامل بخشش اور مغفرت کے لیے ہم نبی کے غلاموں کی طرف سے یہ تحفہ، یہ کوشش، یہ کاوش قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرا تو ایمان ہے، میرا وہ رب ہے کہ جسے اس کا بندہ جب بھی پکارتا ہے اس کا میرا رب سنتا ضرور ہے۔ کبھی یہ بات نہیں کی، کبھی یہ عقیدہ ہی نہیں آیا، کبھی یہ کیفیت ہی نہیں آئی کہ بندہ رب سے ہو میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا میں اسے بلاؤں اور میرا جواب نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلانے کا ڈھنگ نہ آئے، اگر بلانے کا طریقہ یا بلانے کا معیار اگر بندے کے پاس اپنا نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو کہا، اپنے صحابی کو کہا کہ نزدیک اور نزدیک آ کے بیٹھے، تو آپ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تو جو گھر سے سوچ کے آیا ہے بتا، تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں کیا گھر سے سوچ کے آیا ہے؟ اللہ کا محبوب نبی، اللہ کا محبوب نبی جب کھانا اس نے ہاتھ جوڑے آگے سے عرض کرنے لگے، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، سب کچھ قربان ہے آپ پر، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کو تو پتا ہے، آپ کو تو پتا ہے۔ اچھا، اللہ کے محبوب نبی کے علم کا یہ جو معیار ہے نا، اس کی تصدیق صحابہ نے کی ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ صحابہ کا جو غلام ہوگا وہ اللہ کے محبوب نبی کے علم کا قائل ہوگا، وہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات ہے، یہ کائنات بھی نہیں، صرف جو معاشر کا میدان ہے، جو وہ عالم ہے، اس عالم کے عالم برزخ ہر چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کو علم ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نبی کے صحابہ کا عقیدہ بھی تھا اور ایمان بھی تھا، اور ہم اللہ کے محبوب نبی کے ہر صحابی کے غلام اور نوکر ہیں، اس لیے ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، فرما دیجئے نا، بتا دیجئے نا، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اچھا تو گھر سے یہ سوچ کے چلا تھا، گھر سے یہ سوچ کے چلا تھا کہ میں آج اللہ کے محبوب نبی سے پوچھوں گا کہ یہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، یہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ اس نے عرض کی، اس نے کہا جی میرا تو ارادہ تو میرا یہی تھا۔ اللہ کے محبوب نبی نے اپنے ید اللہ کے ہاتھ کی تین انگلیوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ قریب بیٹھے تھے اور ان کے قلب اطہر سینہ مبارک دل کے مقام پر یہ تینوں انگلیاں رکھ کے اللہ کا محبوب نبی فرمانے لگا کہ اگر کبھی بھی شر اور خیر کا معاملہ درپیش آ جائے، سمجھ نہ آئے تو اس سے پوچھنا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل درپیش آ جائے، جب بھی مسائل اس طرح الجھ جائے، بندہ پتہ نہ ہو کہ حقیقت یہ ہے تو عجیب بات نہ ہے، تو عجیب بات نہ، ہاں ہم پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور شک بھی اسی پہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہے نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شک بھی کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ظلم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ جس نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اسی کے متعلق آج تک اپنا عقیدہ درست نہیں کر سکے۔ مقام مصطفیٰ کی بات آ جائے، اصحاب مصطفیٰ کی بات آ جائے، یا اولاد مصطفیٰ کی بات آ جائے، یا قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب نبی کے غلاموں کی بات آ جائے، اے مان اسی طرح مان جس طرح بندے کے خدا کو مانا ہے، اے مان اسی طرح مان جس طرح اللہ کے محبوب نبی کو مانا ہے، پھر یہ ہے تیرا کامل ایمان، یہ ہے تیرا کامل ایمان۔ تو آج تک اسی چکر میں پڑا رہا کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، گویا یہ سچا وہ سچا نہیں، جو یہ سوچتا ہے وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے آج تک اپنا پتہ نہ چل سکا، تو اپنے دل کو گواہ نہ بنا سکا،
تو اپنے دل سے پوچھ نہ سکا کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اور اگر پتہ بھی چل گئے نا، پتہ چل بھی جائے نا، پتہ چل بھی جائے نا، پھر بھی تو چھپا کے رکھتا ہے ایسی باتوں کو، پھر بھی تو چھپا کے رکھتا ہے ایسی باتوں کو۔ جب معاشر کا میدان ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا تو کچھ لوگ اتنے سیاہ ہوں گے، اتنے سیاہ ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا کوئی بندے کی شکل آ رہی ہے یا کوئی سیاہی آ رہی ہے۔ اب ہمتن کو چھوڑ دو ادھر ادھر کی سوچ، جو خیالات ہے تھوڑی دیر بعد ان کو اپنے آپ اوپر لاگو کرنا۔ اب یہ پہلو سن لے اور پھر میرے حق میں دعا کرنا، اگر تجھے لطف آئے، تیرے دل کی کیفیت بدلے تو پھر کہنا نبی کے در کا کوئی غلام اور نوکر آیا تھا، اگر نہ بدلے ماشاءاللہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ معاشر کا میدان ہوگا، کچھ اس انداز میں لوگ آ رہے ہوں گے کہ جن کے چہروں کی سمجھ نہیں آئے گی، اتنے سیاہ ہوں گے، اتنے سیاہ ہوں گے، اور کچھ چہرے اتنے چمکدار اور روشن ہوں گے نا، سورج کی طرح چمک رہے، نور کی لائٹیں نکل رہی ہوں گی ان کے پیشانیوں سے، چہروں سے۔ دوسری امتوں کے جو لوگ ہیں وہ یہ گمان کرنے لگ جائیں گے کہ یہ کوئی انبیاء کی جماعت، کوئی نبیوں کی جماعت آ رہی ہے۔ اتنے چہرے روشن، اتنے چہرے روشن، عالم دنیا میں اگرچہ ان کے چہرے اس قدر روشن نہیں ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے کہ اتنے سیاہ چہروں والے، اتنے سیاہ چہروں والے۔ تو بتایا گیا کہ جو ایمان تو لائے، جو ایمان تو لائے لیکن پھر کفر کرتے رہے، ایمان تو لائے اور پھر کفر کرتے رہے، ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا، سیاہ کر دیا جائے گا۔ احباب، آج جو ہمارے دل میں ہے، جو ہماری آنکھ میں ہے، جو دماغ میں ہے، جہاں جہاں پر جو کیفیت ہے، روز معاشر یہ چھپے گی نہیں، یہ ہر چیز عیاں ہو جائے گی، عیاں ہو جائے گی۔ اگر آج کوئی جبہ کبہ دستار سجا کر اپنے سفید لباس میں آیا ہے اور اس کے دل میں ایمان تو لائے اور کفر کرتے رہے، کیا مطلب؟ کلمہ تو پڑھا لیکن عقیدہ اللہ کے محبوب نبی کے متعلق درست نہ رہا۔ اپنا اتنا بڑا منافقت اپنے ساتھ، کلمہ پڑھے جیون، جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کے متعلق عقیدہ درست نہ رکھے، یا اللہ کے محبوب نبی کے وہ فرمان کہ دل میں تیرے کچھ اور ہے، دل میں تیرے کچھ اور ہے جس کے متعلق تو دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہے، لیکن اپنی زبان سے اس نفرت کا اظہار نہیں بلکہ زبان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ معاشر کا میدان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب انہیں لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ کر دیے۔ اور حساب کتاب تو بعد، حساب کتاب تو جب ہوگا سو ہوگا نا، حساب تو یہیں سے شروع ہوگا۔ وہ جو میزان ہے نا وہ الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اور معاملات کے متعلق یہ جو حساب کتاب ہے یہ بڑا پہلے شروع ہو جانا ہے، یہ بڑا پہلے شروع ہو جانا ہے۔ قبر کے دور کا بندے کو اندازہ ہو تو ویسے بندہ پانی ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا زمانہ ہے، کتنا بڑا زمانہ ہے قبر کا زمانہ، یہ حشر تک چلا جانا ہے، قیامت تک کے لیے چلا جانا ہے۔ عالم دنیا جسے ایک خواب کی تعبیر سے بتایا جاتا ہے کہ خواب آنکھ بند ہے، کھلے گی تو بندہ مر جائے گا، آنکھ کے کھلنے کا نام موت، کھلے گی تو اگلے زمانے میں بندہ داخل آئے گا نا۔ تو اس لیے اب تو ہم سوئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشر کے دن جن چہروں کو روشن کرے گا وہ کون سے چہرے ہوں گے کہ جو زبان سے ادا نہ کر سکے، جن کی ہمت اتنا نہ ہوئی کہ یہاں سٹیجوں پر، کرسیوں پر ہم جیسے بے عمل گنہگار لوگ تو بیٹھ گئے، لیکن وہ احباب، وہ نیک احباب کہ جن کے سینے الفت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے منور ہوئے، جن کے عقیدے اتنے ٹھوس اور مضبوط ہوئے، وہ غریبی کی حالت میں، وہ مفلسی کی حالت میں اللہ کے محبوب نبی کے متعلق اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کرتے رہے کہ چاہے تلوار، موت کی تلوار ان کے سروں پہ لٹکتی رہی، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نبی کی ذات پر نہ درود و سلام میں کبھی کمی آئی، نہ اللہ کے محبوب نبی کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو جبین ناز کو نہ جھکایا۔ کچھ بھی ہو گیا، جس حالت میں رہے اللہ کے محبوب نبی کی شان اپنے سینے میں سمائے رہے اور سجائے رہے۔ یہ وہ احباب ہے، مارار کسی نے جانا ہے، رہ کسی نے نہیں جانا، کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی موت وہ دینا
موت ایسی آئے اور میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ عالم دنیا میں زندہ رہتے ہوئے مطمئن نہ ہوا اس کی موت تسلی بخش نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو مطمئن کرو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو سہارا دو، اس دنیا کے ان جھنجھڑوں سے نکالو اپنے آپ کو اور اللہ کے محبوب نبی کے در کے غلام بن جاؤ، اللہ کے محبوب نبی کے در کے غلام بن جاؤ۔ جس نے زندگی اس آسان طریقے سے گزاری، جس نے اپنی زندگی کو اس خوبصورت انداز میں گزارا، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، وہ موت کا منظر جو دوسرے احباب پیش کرتے ہیں، وہ موت ہمارے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، ہمارے لوگوں کے پاس وہ موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے پاس اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کا محبوب نبی خود غلام کو زیارت کروائے گا، زیارت اور جاگتی حالت میں، ان جاگت عالم دنیا میں اللہ کے محبوب نبی کا یہ فیصلہ ہے، بلکہ یہ اللہ کے محبوب نبی کا کرم ہے اپنے امتی پر کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی، 7 مشکل ترین گھڑیاں ہیں، 7 مشکل ترین گھڑیاں، ان میں سے ایک یہی موت کا جو وقت ہے نا، موت کا وقت یہ بھی ہے۔ لوگوں کے سامنے تکلیف ہوتی ہے، لوگ اسے تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اس تکلیف کا اجر جتنا اللہ نے دینا ہے نا مومن کو، اللہ نے اجر دینا ہے۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے تو مومن کہے گا کہ ساری زندگی میں اسی تکلیف میں رہتا، یہ مجھے سکون کیوں مل گیا ہے، مجھے سکون۔ کسی کے متعلق رائے قائم نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے محبوب نبی کا غلام بننا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کی تو شان ہی اپنی ہے نا، اس کا کون بیان کر سکتا ہے؟ نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ تو بیان کر سکتا ہے۔ اپنے ذوق اور اپنے نجات کی خاطر جتنا کچھ الفاظ سہارا دیتے ہیں، جتنا کچھ ناقص عقل بندے کا ساتھ دیتا ہے، اتنے الفاظ بندہ بیان کرتا ہے۔ اور یہ سمجھ لو جو اللہ کے محبوب نبی کے گستاخ ہیں، میرے محبوب نبی کے مقام کے گستاخ ہیں، آپ کی شان کے گستاخ ہیں، آپ کے صحابہ اور اولاد کے گستاخ ہیں، وہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جس کا دل مردہ ہو جائے اسے کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے، جس کا دل مردہ ہو جائے اسے کیا پتا اصحاب مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ وہ قرآن کریم کے اندر جن کی شان ہے اور مردہ دل کبھی بھی قرآن سے نہ کچھ لے سکتے ہیں، کبھی کچھ نہیں لے سکتے، جتنا مرضی ان کے سامنے، جب تک ان کا دل زندہ نہیں ہوگا، جب تک ان کے دل سے وہ کالک اور سیاہی کا داغ مٹا نہیں دیا جائے گا۔ میں جب آیا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ کوئی شہادت اس کے متعلق، اگے بندے تھوڑے روندے بیٹھے جو میں بلا بکھائی ونیا، اس لیے خدا را جو طریقہ ہے، جو احادیث مبارک کی روشنی میں اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ہے کہ کس انداز میں کہاں پہ کون سی گفتگو کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح حوصلہ دینا ہے، کس طرح صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اگر شہادت یا اس طرح کا کوئی گفتگو سننی ہو تو کوئی اور موقع اس کے لیے تلاش کریں۔ آج اس محفل میں صرف ایک ہی سبق میرا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ احباب کے سامنے، کہ موت کی تیاری اور موت کی تیاری کی جو پہلا وہ ہے یہی نزاع کا عالم، جب روح اور جسم نے ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے، روح اور جسم نے ایک دوسرے کو چھوڑنا، یہ بڑا مشکل لمحہ ہے، یہ الفاظ میں تو بیان ہو نہیں سکتا نا۔ خدا کرے کہ ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ روح اور جسم کے جدا ہونے کے وقت کا جو معاملہ ہے، اور پھر اللہ کے محبوب نبی نے تو اسے آسان ہی بڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے آسان اتنا کر دیا ہے، تجھے کھیتوں میں ہل چلانے سے بھی زیادہ آسان یہ معاملہ ہے، تیرے موت کے وقت میں تیری آسانی، تیرے اپنے کاروبار، تیرے اپنے مسائل، تیرے اپنے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس میں اتنا آسان اور کوئی کام نہیں ہے جتنا اللہ کے محبوب نبی نے اس چیز کو آسان کر دیا ہے کہ تیرے روح اور جسم کی جدائی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ تجھے پتہ چلے گا نہ تیرے اپنوں کو پتہ چلے گا۔ بس اللہ کے محبوب نبی نے ان 7 نشانیوں میں سے جو پہلی نشانی عالم دنیا میں بتائی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ اور ہر اپنے
متوفا کے لیے جو عورتیں، جو بچیاں، جو چھوٹی یا بڑی عمر رسیدہ اس جان سے جاتی ہیں، ہر کسی کا اپنا ذوق اور اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کا، ہم نبی کے غلاموں کا یہ طریقہ ہے، اگر پسند آئے تو اپنی دعا بھی میری اس دعا میں شامل کر لیجئے گا، نہیں تو مجھے کہیے گا، میں آپ کی دعا کے ساتھ آمین کہوں گا۔ ہم اپنی تمام موتا کے لیے اللہ کے محبوب نبی کی بارگاہ میں جس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا وسیلہ، سب سے جسے ٹھکرایا نہیں گیا، اللہ کے محبوب نبی نے جسے ٹھکرایا نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب نبی کی بات تو اللہ نے ٹھکرائی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں، یہ ایمان کی بات ہے نا، تو کیوں نہ ہو اسی سیڑھی سے میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں۔ میں کوئی اتنا سریلا تو ہوں نہیں، لیکن چلو کچھ بھی ہوں، میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں نا، کچھ کر سکتا ہوں نا، تو درود شریف پڑھ، لیکن جب نام آئے نا تو ادب تیرے اندر جھلکنا چاہیے۔ جب نبی کی بیٹی کا، نبی کی لخت جگر کا نام آئے نا، تو پھر پتہ چلے یہ نبی کے غلام ہے۔ وہ کیسا نبی کا غلام ہے جو نبی کے گھر کے متعلق عقیدہ درست نہیں رکھتا، اور مائکوں پر، سپیکروں پر نبی کی غلامی، نبی کی غلامی۔ اچھا، نبی کے گھر کی بات تو اور رہ گئی، جو نبی کی بیٹی کے متعلق عقیدہ درست نہ رکھے، کہے میں نبی کا غلام ہوں، وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نبی کا غلام نہیں ہو سکتا، نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی کا غلام ہے درود شریف پڑھ، اور اس انداز میں پڑھ جس طرح اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے اوپر کامل درود پڑھو، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کامل درود کون سا ہے، وہ پڑھو نہ ذرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا ذرا بلند آواز میں، اور سن نبی کی بیٹی کا شان بھی سن، اور اپنے مرنے والوں کی بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ عقیدہ بھی سن، ذرا بلند آواز میں پڑھ لے درود شریف۔ ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا، ملائکہ تیری عظمت، ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا، ہے انبیاء میں تیرا احترام یا، ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، شعر سن، مقام مریم و حوا، مقام مریم و حوا بھی ہے بجا، لیکن مقام مریم و حوا
بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا تیرا مقام ہے تیرا تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا زبان پہ ذکر ہے تیرا زبان پہ ذکر ہے تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ زبان پہ ذکر ہے تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا درود ان پہ ہو تجھ پر درود ان پہ ہو تجھ پر درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے جب سے ورد زباں شعر بڑا لحد میں حضور آئیں لحد میں تو بحر استقبال حضور آئیں لحد میں حضور آئیں لحد میں تو بحر استقبال اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا نصیر بہرے نصیر بہرے تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بہر تخاطب نصیر بہرے تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بہرے نصیر بہرے نصیر بہرے تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بہرے تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا تو کیوں پکارتے خیر تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا
کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا روکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے صدقے، اپنے محبوب نبی کے محبوبوں کے صدقے اللہ ہمارے تمام موتا کی بخشش اور بالخصوص حق نواز کی زوجہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کر ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسمی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے امان عطا فرما کر زندہ بھی ایمان پہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔